اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ آج کے دن میلاد کے دن، میلاد کے معنی ہیں پیدائش کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی آمد سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا شجرہ، یہ سب آپ کو یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات حیدرآباد کی جانب سے میں محمد نعیم الدین، سابق خادم الحجاج اور خادم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات، آپ سے آن لائن مخاطب ہوں تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد، آپ کیسے تھے، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا کھانا، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ محسن انسانیت، یہ سنتوں پر عمل آوری کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بچوں کے لیے خاص کر، نوجوانوں کے لیے خاص کر، اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ کا پیغام انشاءاللہ ہم روزانہ اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے اصلاح معاشرہ یوٹیوب پر اس کو دیکھیے، اور کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ کی یہ کتاب جو اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات کے نام سے ہمہ مسلکی تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اہل سنت، ان کی اکابرین کی لکھی ہوئی 82 سی کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، اور اس کو ہمہ مسلکی علماء کرام، دانشوران نے اس کی سفارش کی ہے اور اس کو اپنی قیمتی رائے اس میں دی ہے۔ تو اس سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ بہترین انداز میں اکابرین نے لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میں شجرہ پہلے سنا دیتا ہوں۔ یہ جو درخت ہے یہ لائن ایج کہتے ہیں، لائن ایج، یعنی اس کا یعنی کہ حسب نسب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم علیہ السلام سے کس طریقے سے رشتہ جڑتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شجرہ نسب پاک حسب ذیل ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، المغیرہ بن خسری کا اصل نام زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن مخوم بن ماہور بن تیرہ بن یعرب یشجب بن اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے آپ کا شجرہ ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بن آزر بن ناہور بن ساروغ بن زراعون بن فالق بن صالق بن اخشر بن سام بن نوح بن الملک بن متشلق اغنوخ ادریس، جنہیں نبوت ملی اور قلم سے لکھنا سکھایا گیا، بن خیس بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ یہ شیش علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہاں پر آدم علیہ السلام فرسٹ مین آف دی یونیورس، آپ بنی آدم آپ کا سلسلہ ہے، اور آدم علیہ السلام کی ساری نسل تمام بچوں کے ذریعے سے یہ چلتی جا رہی ہے، قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 1442 سال ہو چکے ہیں،
آپ کی آمد ہو کر ہجری سال دیکھیے 1442، یہ ہجری AH بولتے ہیں، جیسا AD ہوتا ہے عیسوی کیا ہے 2020 چل رہا ہے، تو ہجری AH یعنی 1442، تو 1442 سال ہو گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ لیکن آپ کی آمد مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ جو تشریف لائے ہیں خاتم الانبیاء کی حیثیت سے لائے ہیں، اور اب آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، لیکن آپ کی آمد کی خوشخبریاں اور بشارتیں حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کو، رسولوں کو انہوں نے بشارتیں دی ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد کے نام سے پکارے جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو یہ نبیوں کے سلسلے سے آپ ہیں، اور آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں، اے شیس میری تیری پیشانی پر میں محمد کا نور دیکھ رہا ہوں، وہ آئیں گے اور ان کی امت خوش نصیب ہوگی۔ یہ خوشخبری دیکھیے اب آدم علیہ السلام نے دی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس وقت خوشخبری دی ہے کہ شیس تیری نسل سے، یعنی تیری پیشانی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نور دیکھ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے نبی اور ایسے رسول ہوں گے جو خاتم الانبیاء آخری نبی ہوں گے اور قرب قیامت ہوں گے، تو وہ نبی کی امت بڑی خوش قسمت ہوگی، بہت خوش قسمت ہوگی میری نسل کے اندر۔ کیوں اس کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ میں ایک غلطی کیا، جنت پہ رہ کر مجھے شیطان نے وسوسے ڈال کر میں ایک غلطی کیا کہ میں نے پھل کھا لیا، اور میں نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول کر کے مجھے دنیا میں بھیجا دیا گیا۔ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دن رات گناہ کرتے جائے گی، عبادت کرتے جائے گی، دن رات گناہ کرتے جائے گی۔ جب وہ توبہ کرے گی تو اس کے سارے گناہ وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور سب کے گناہ معاف کر کے، توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر کے، ان کو قبول کر کے ان کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ خوش قسمت ہے اس امت کے لیے جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارے اکابرین نے اس کو کتنی بہترین انداز میں لکھا ہے، وہ آپ اس کو دیکھتے جائیے۔ نوید سحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ نوید سحر، فضا خاموش تھی، ہوائیں ساکت تھی، کائنات پر سکوت کا عالم طاری تھا، ایک نئے انقلاب کی آمد تھی، نیلگوں آسمان اس انقلاب کی راہ تک رہا تھا، زمین اس کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی، ظلمت شب رخصت ہونے لگی، صبح امید نمودار ہوئی، خورشید عالم نے مسکراہٹیں بکھیری، مکہ نور میں نہا گیا، بیت العتیق پر انوار الہی کی بارش ہونے لگی، ملائکہ بیت اللہ کو غسل دینے لگے، عبد المطلب نے کعبے پر نیا غلاف چڑھایا۔ یہ کس کی آمد کی تیاری تھی کہ گلشن عالم میں بہار آ گئی تھی؟ یہ کون آ رہے ہیں جن کے استقبال کے لیے صنوبر و چنار استادہ کھڑے تھے؟ یہ کس کی آمد تھی؟ خبر تھی کہ گلاب، کیوڑا، موگرا، چنبیلی، کمل، بسنتی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ یہ کس کی سواری آ رہی تھی کہ شمس و خمر، شجر و ہجر، ستارے و سیارے جھک جھک کر اس کی راہ تک رہے تھے۔ یہ کس کی خیر مقدم میں شبنم کلیوں کا منہ دھلا رہی تھی، نسیم سحر پھولوں کو جگاتی تھی، غوچوں کو گدگدا رہی تھی اور شگوفوں کو ہنسا رہی تھی۔ آمد مصطفیٰ، آج ہاشم کے گھرانے میں خدا کی رحمت اتر رہی تھی۔ عبد المطلب دوڑے دوڑے پھر رہے تھے، عباس اور ابو طالب خوشی سے جھوم رہے تھے، ام ایمن نے چاند سا بچہ
عبد المطلب کی گود میں لٹایا۔ چاند سے مکڑے کو دیکھ کر عبد المطلب کا دل خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اپنے فرزند عبداللہ کی نشانی کو سینے سے لگایا۔ بی بی آمنہ نے اپنے لال کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور بلائیں لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ احمد مصطفیٰ بزم عالم میں رونق افروز ہوئے۔ رحمت العالمین، خاتم النبیین، سردار دو جہاں، سردار قافلہ، سالار کارواں، قائد تحریک اسلامی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حلیہ مبارک درود شریف پڑھتے جائیے اور اس کو سنتے جائیے۔ حلیہ مبارک چہرے اقدس، خد و خامت و خد و خال، چال ڈھال اور وجاہت، اوصاف حمیدہ، ذہانہ، شجاعت، صبر، استقامت، راستی و دیانت، فرش شناسی، وقار و انکساب، فصاحت و بلاغت۔ حدیث خدا کا تقوی، حدیث خدا کا تقوی ہی چہروں کو روشن کرتا ہے۔ نبوت تو ایمان و تقوی کی معراج نور افشاں ہونا ہی چاہیے۔ یہ دراصل یہ سلسلہ ہے۔ اب آپ کا یہاں سے سلسلہ تمام کا تمام یہ بالکل آپ کی ذاتی زندگی، آپ کا کھانا، آپ کا رہنا، آپ کی بستر، آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں اور آپ کے دانت، آپ کا تکلم، آپ کی حدیث، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ روزانہ انشاءاللہ خطاب کے ذریعے سے بتائی جائے گی۔ آپ ہمارے اصلاح معاشرہ یوٹیوب چینل کو دیکھیے اور اصلاح معاشرہ ایپ پر بھی آپ کو یہ ملے گا، اور اصلاح معاشرہ .org میں بھی آپ ویب سائٹ پر بھی اس کو سماعت کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کر آپ اس کو پڑھیے، اس کا پرنٹ نکالیے اور اس کو عام کیجئے۔ آپ اپنے دوست احباب کو دیجئے اور آپ کے ساتھیوں کو دیجئے، آپ کے بھائیوں کو دیجئے، عورتوں کو پڑھائیے، اور یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے غیر مسلم دوست بھی ہیں تو یہ میلاد کا پیغام کیا ہے ان کو بتائیے اور ان تک اس کو پہنچائیے، آپ اس کا حق ادا کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ استغفر اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔